لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هابة ولا نوء ولا سفر او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں جو دین کی تعلیم عطا فرمائی ہے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، یہ اسلام جو ہے ایک دین فطرت ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر موڑ پر اس کی رہبری کرتا ہے۔ چاہے وہ موقع خوشی کا ہو تب بھی اسلام اس وقت بتاتا ہے کیا کرنا ہے، چاہے موقع غمی کا ہو تو اس وقت بھی اسلام بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، ہر طرف جو ہے اسلام صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہبر ہے جو ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، تو یہ ایمان اور بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ایک ہونا اور کرنے والی چیز اللہ کی ہے، یہ اس کا ہونا ہمارے دل کے اندر دم جاوے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو ہر طرف جو ہے جاہلیت کا دور دورہ تھا، اس وقت کے لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بہت سارے رواجات، بہت سارے رسومات، بہت ساری برائیاں لوگوں کے درمیان میں ایسی چل پڑی تھی جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، جس کا اسلام کے تعلق سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگوں کے اندر ایک بات عام تھی کہ جب وہ اپنا سفر اختیار کرتے تو سفر کے اندر جو ہے سفر شروع کرنے سے پہلے وہ کبوتر کو اڑایا کرتے تھے، اگر دائیں طرف جاتا، سیدھی طرف جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ ہمارا سفر مبارک سفر ہوگا، اس کے اندر ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن کبوتر اڑ کر جو ہے بائیں طرف چلا جاتا، الٹی طرف چلا جاتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا مبارک سفر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہمیں پہنچے گا، اور سفر سے وہ رک جاتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے پر ان کے اندر ایک بات یہ بھی عام تھی زمانے جاہلیت سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو اگر بیماری لگ جائے اور کوئی دوسرا آدمی جس کو بیماری نہیں ہے اس کے پاس بیٹھ جائے تو بیماری اس کو لگ جاتی ہے۔
اسی طریقے سے بہت ساری بدشگونیاں، بہت ساری چیزوں کو نحوست سمجھنا ان کے اندر ایک عام بات تھی۔ بہت ساری رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھی جس کا آج تذکرہ کرنا ہے کہ وہ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، جس کی آج 11 تاریخ ہے، جس کو سفر المظفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو بھی برا سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو برا سمجھتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں جو ہے آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، برائیاں اترتی ہیں، اور اس سفر کے مہینے میں وہ لوگ سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ اس سفر کے مہینے میں کہیں جاتے بھی نہیں تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کی جب بعثت ہوئی اور اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تو سب سے پہلے آپ نے جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، کہ سب سے پہلے ان کے دل کے اندر اس بات کو اتارا جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، دن اور مہینہ، رات اور دن نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر اس دعوت کو چلایا کہ وہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے، اور اسباب کے نقصان اور نفع سے ہٹ کر مسبب الاسباب یعنی خالق کے نفع اور نقصان پر یقین کر لے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت ان کے اندر چلائی۔ اب ہوا کیا؟ جب ان لوگوں نے یہ بات اپنے دل کے اندر جما لی کہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، نہ رات سے کچھ ہوتا ہے، نہ دن سے کچھ ہوتا ہے، نہ ہفتہ کوئی معنی رکھتا ہے، نہ مہینہ جو ہے کوئی حقیقت رکھتا ہے، وہ ایسے ان کی زندگی کے اندر، ان کے دل کے اندر اللہ کا ایک ہونا ایسے جم گیا کہ واپس لوٹ کر جو ہے وہ رسومات اور بدعات کی طرف نہیں گئے، واپس جو ہے زمانے جاہلیت کی طرف نہیں گئے، واپس جو ہے یہ بدعات اور یہ نظریہ ان کی زندگی میں سے ختم ہو گیا۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے کے اندر جو ہے بلائیں آتی ہیں آسمان سے، جب ان کے دل کے اندر یہ بات اتر گئی کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو پھر وہ لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن عزیز و بزرگوں، آج بھی جو ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی، ہمیں کیا سمجھایا؟ قرآن کریم جو ہے بڑے زبردست اعلان کے ساتھ کہتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اب دیکھو قرآن جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لوگوں تک یہ قرآن کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ نفع اور نقصان ان ساری چیزوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ سفر تمہارا مبارک ہوگا یا سفر تمہارا منحوس ہوگا، اس سے چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر جو بھی فساد واقع ہوتا ہے، جو بھی برائی واقع ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے عمل کرو گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ بھی مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، جو کچھ بھی بلائیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ساری خطائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے۔ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ ایک ایک گناہ کے اوپر تمہارے اوپر مصیبت اتاری جاوے، عزیز و بزرگوں ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کچھ گناہوں کی اللہ تم کو سزا دیتا ہے، بہت سارے گناہ جو تمہارے اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔
کس وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس کا کسی مہینے سے تعلق نہیں، کسی دن سے تعلق نہیں، نہ کسی رات سے تعلق ہے، نہ کسی دن سے تعلق ہے، کسی چیز سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی تعلیم دی. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے نجات کے لیے کافی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط رکھو اور اس کی تصدیق کرو اور جو ہے جہاد کرو. تو اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ یا نبی اللہ، میں کوئی آسان عمل، کوئی آسان کام چاہتا ہوں، یہ تو بہت مشکل ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر راضی رہے، اس پر شکایت مت کر. یعنی اس کے اوپر اچھائی اتری وہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، تیرے اوپر کوئی برائی اتری ہے، مصیبت اتری ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس پر شکوہ شکایت مت کر. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی خیر، کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت اترتی ہے، اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک اور روایت ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری امت مل کر اگر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ساری امت مل کر تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، تیرے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرنا چاہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو ساری امت مل کر بھی اگر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو تیرے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں اچھائی اور برائی کی کہ یہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تم نے کیسے مان لیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور یہ اور فلاں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ عزیز و بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری آیتوں کا خلاصہ یہی ہے اور ساری حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے. جس طرح عام جو ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز چل پڑی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض جو ہے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. اس کے اندر ایک بات اور بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت زبردست اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، کہ زمانے جاہلیت میں جتنی بھی بدعات اور جتنی بھی خرافات اور یہ جتنی بھی ایسی چیزیں سمجھی جانے والی تھی، میں نے اپنے پیروں تلے اس کو رون دیا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے تعلق صرف اسی چیز کا ہو کہ وہ چیز قرآن سے نکلی ہو یا وہ چیز احادیث رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہو، اس کا اسلام سے تعلق ہے. باقی زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. اب مسلم معاشرے کے اندر ایک چیز کیا چلی ہے، حتیٰ کہ دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. بھئی سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور یہ اور فلاں. حتیٰ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے. بھئی کہاں سے اٹھا کر لایا تو اس کو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں اتنے صاف انداز کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے صاف انداز کے ساتھ جس چیز کو فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ہے کسی شریعت سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے اور حدیث کے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس مہینے کے اندر خوشی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے اندر نفع اور نقصان کی کوئی چیز ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. هل هن كاشفات ممسك،
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اور انداز، صاف انداز کے ساتھ، عجیب انداز کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں ہن ممسکات رحمتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت بھیجنے کا ارادہ کرے تو سارے انسان مل کر جو ہے کوشش کرے کہ تمہارے اوپر اچھائی نہ آئے، تمہارے اوپر رحمت نہ اترے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل حسبی اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دو میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والے کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کس انداز کے ساتھ بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لا عدوا ولا طیرا ولا ہاما ولا نوء ولا صفا، ایک دوسرے کا بیماری کو لگ جانا اللہ کے حکم کے بغیر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا ہاما الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا نوء ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میری زبان نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الو سامنے سے نکل گیا تو اس کا مطلب کوئی مصیبت آنے والی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوے نے جو ہے میرے گھر پہ آ کر چیخ مار دی، اس کا مطلب کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ عزیز و بزرگوں، یہ ساری چیزیں توہمات ہیں اور جو ہے بدعات اور رسومات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا ولا نوء ولا سفر کے مہینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ سفر کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائیں اترتی ہیں آسمان سے اور مصیبتیں اترتی ہیں، تو یہ تمہارا ماننا غلط ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کر بات ختم کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس وقت مصر کے اندر جب اسلام نہیں پہنچا تھا تو اس وقت لوگوں کا یہ سمجھنا تھا کہ جو دریائے نیل جو بہتا ہے وہ ہر سال جو ہے ایک لڑکی کو جس کی شادی نہ ہوئی، خوبصورت لڑکی کو اس دریا کے اندر ڈال دیتے تھے۔ اور کیوں ڈالتے تھے؟ ان کا یہ سمجھنا تھا کہ اگر ہم نے سال میں ایک مرتبہ یہ عمل نہ کیا تو یہ دریا خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اب جب اسلام وہاں پر پہنچا، حضرت عمر نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا، حاکم بنایا، امیر بنایا، تو عمرو بن عاص کے پاس بھی یہ چیز آئی اور لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے پہلے سال کے اندر ہی۔ تو فوراً جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ دیکھو یہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا اور ایک پرچی لکھی اور عمرو بن عاص کے پاس بھجوائی اور ان کو کہا کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ اچھا، دریائے نیل میں ڈالا تو ایسا جو ہے دریائے نیل پانی کے ساتھ بہنا شروع ہوا کہ رکنے کا نام ہی نہیں ہے۔ بھئی کیا لکھا تھا اس کے اندر؟ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کی جانب ایک خط ہے، اور اس کے اندر لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل، اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل، لیکن اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس کو چلا دے۔ اور کوئی چیز نہیں لکھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے سے لوگوں کی اس مائنڈ کو بھی صاف کر دیا کہ لڑکی کے ڈالنے سے دریا نہیں چلتا، یہ تو اللہ کی طرف سے چلتا ہے، اللہ چلائے گا تو چلے گا، اللہ نہیں چلائے گا تو نہیں چلے گا، اللہ کے حکم سے بھی چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو بزرگوں یہ ساری چیزیں جو ہیں توہمات اور یہ رسومات جو ہمارے درمیان میں مسلم معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں، اس کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جو ہے اس کو جو ہے شروع کریں۔ سفر کے مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا برا ہے تو سفر کے مہینے میں ہی شادی کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات صاف ہو جائے کہ سفر کا مہینہ برا مہینہ نہیں ہے، چاہے سفر کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، لیکن لوگ سفر کے مہینوں کو برا سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر یہ بات چلائی جاوے کہ یہ مہینہ برا نہیں ہے، ہر دن جو ہے اللہ کے یہاں برابر ہے، ہر رات اللہ کے یہاں برابر ہے، ہر دن اور مہینے اللہ کے یہاں برابر ہے۔ تکلیف اور خیر اور شر جو ہے اللہ کی طرف سے اترتی، اللہ چاہے گا تو آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت تک جو ہے صحیح عقیدے پر اور توحید پر جمائے رکھے اور ایسے سارے رسوم اور بدعات سے